ان صاحب کو سن لیجیے آپ، معراج ربانی صاحب ہیں۔ اللہ کے نبی مر گئے، اللہ کے نبی مر گئے، قبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں، عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بولو، جو زندہ مانے وہ کافر ہے، جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو نبی کو زندہ مانے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نبی کو زندہ مانو گے آپ مسلمان ہی نہیں رہو گے، اور جب زندہ نہیں ہے تو کس منہ سے مانتے ہو نبی سے؟ کس منہ سے نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہو جو مر کر فنا ہو چکے ہیں؟ کہ جھوٹ کیا بولا گیا؟ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے نبی مر چکے ہیں، حضرت عمر کا عقیدہ ہے، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، علی کا۔ ہم نے کہا بھائی آپ کے پاس ان کے عقیدے کی دلیل ہے نا؟ آپ کے پاس ہے نا؟ آپ بول رہے ہیں نا کہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے نبی مر گئے، حضرت ابو بکر کا عقیدہ مر گئے، تو پھر تھوڑا مرد کے بچے بنو، ساتھ میں بیٹھ جاؤ، سامنے بیٹھ جاؤ اور ہمیں دکھاؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر وہ اسمرتی ایرانی کانگریس کو جو چوڑیاں دکھاتی تھی وہ چوڑیاں تم نے کیوں پہن لی؟ بھئی جب تمہارے پاس دلیل ہے تو دکھاؤ نا، بیٹھو نا، کہ صرف 10x10 کے دھڑبوں میں کفر کے فتوے بھوکتے رہو گے۔ وہی بات ہوئی نا، چوڑیاں پہن کے سامنے کیوں لے آتے آپ؟ کفر کے فتوے دے دے کے ڈرایا گیا، کہا نبی کو زندہ مانو گے، نبی سے مانگو گے، کافر ہو جاؤں گے صاحب، قرآن کے منکر ہو جاؤں گے۔ قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور آئیے دوسرے ایک بے غیرت صاحب کو سن لیجیے، پوری بے غیرتوں کی جماعت ہے، فصل الدین حیدرآبادی نام ہے اس کا، حیدرآباد کا، یہ ذرا سنیں۔ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے۔ روک رہا ہوں یار، پہلا کفر ہی ہے۔ اور دیکھیں بیوقوف کیسے بناتے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو لگے کتنی محبت ہے بیچارے کو، دیکھو میرے نبی، جملوں کی دیکھو کیسی تلاش ہوتی ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے۔ شفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائدہ۔ نبی اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ نبی اپنی خود مدد نہیں کر سکتے، اتنے مجبور و بے بس ہیں آج کی کنڈیشن میں، تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ تمہارے ذہنوں کو اور تمہارے اعتقاد کو کیسے کمزور کیا گیا۔ اب آگے سنیں اس کی بکواس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہوں گا آپ کے سامنے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں۔ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے، پھر کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ، کیا ہے پھر؟ مٹی کا ڈھیر۔ اور میں ہی نہیں کہہ رہا، ان کی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا گیا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا بچہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو فائدہ نہیں دے سکتے تو تمہیں کیسے دیں گے؟ نبی مر چکے ہیں، اپنی قبر میں زندہ نہیں، اور جب نبی زندہ نہیں ہے جی تو دوسرے ولی زندہ ہوں گے؟ تو تم تو سمجھ رہے ہو غوث پاک بھی زندہ ہے، غریب نواز بھی زندہ ہے، بختیار کاکی بھی زندہ ہے، نظام الدین اولیاء بھی زندہ ہے، نصر الدین چراغ دہلوی بھی زندہ ہے، بندہ نواز گیسو دراز بھی زندہ ہے، علاء الدین پنڈوی بھی زندہ ہے، خواجہ سراج الدین نصر بھی زندہ ہے، مخدوم سمنا بھی زندہ ہے۔ تم تو سب کو زندہ بول رہے ہو یہاں سے وہاں تک، 1400 سال تک سبھی کو زندہ مانتے ہوئے آ رہے ہو، اعلیٰ حضرت تک کو تم زندہ بولتے ہو، یہاں تو نبی زندہ ہے۔ مگر جب ہم سنیوں نے یہی کہا کہ بھائی آپ کا جو بھی عقیدہ ہے آپ بولتے ہو، ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ آپ بولتے ہو، مگر مرد کے بچے بن کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ثابت بھی تو کر دو۔ کیا بات ہے۔ تو اب ہم نے کہا کہ چلو جب تم نہیں آتے تو اب تمہاری منوش شکلیں دکھا دکھا کے ہم قوم کو بتائیں گے
کہ تمہارا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. تم کہتے ہو ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ نہیں ہے. مجھے بتاؤ نبی کا عقیدہ اور ابو بکر کا عقیدہ الگ الگ ہو سکتا ہے؟ بولو. عمر کا عقیدہ اور رسول اللہ کا عقیدہ الگ الگ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آئیے پھر حدیث پاک دیکھ لیں. سنن ابن ماجہ اور صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے. سنن ابن ماجہ اور انہی کے آگے چھپی ہوئی ہے کتاب الجنائز، باب ذکر وفات ہی و دفن ہی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کے دفن کیے جانے کا بیان. حدیث نمبر 1637. عن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ. حضور نے کہا لوگوں جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں مجھ پہ جمعے کے دن خوب درود پڑھو، خوب پڑھو. باقی دن تو پڑھنا ہی ہے لیکن جمعے کے دن کیا کرو؟ زیادہ پڑھو. کیوں کثرت سے پڑھو؟ فَإِنَّهُ مَشْهُدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ. جمعے کا وہ خاص دن ہے جس میں فرشتے خصوصی طور پر میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. باقی دن تو 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، لیکن جمعے کے دن دگنی تعداد ہو جاتی ہے. 1,40,000 صبح آتی ہے اور 1,40,000 شام کو آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعداد بڑھ جاتی ہے فرشتوں کی. تو جمعے کے دن فرشتے بھی زیادہ آتے ہیں میری بارگاہ میں. مجھے بتاؤ فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کو نہیں معلوم تھا وہاں تو نبی قبر میں زندہ ہی نہیں ہے، تو آ رہے کیا کے لیے؟ کیا بات. مٹی کا ڈھیر دیکھنے کے لیے آ رہے. حضور کہتے ہیں نہیں، فرشتے آتے ہیں اور جب آتے تو درود مجھ پہ زیادہ پڑھو. فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا. اور جب تم میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، یہ فرشتے تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. تمہارے درود کو فرشتے پہنچاتے ہیں، میں وہ درود کو سنتا رہتا ہوں حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا، یہاں تک کہ پڑھنے والا خود ہی فارغ ہو جائے. جب تک پڑھتا ہے درود آتا ہے میں سنتا ہوں، جب پڑھنے والا بند کر دیتا ہے درود، وہ درود مجھ تک بھی آنا بند ہو جاتا ہے. تم جب تک پڑھتے ہو میں تمہارے درود کو سنتا رہتا ہوں. اب یہ حضور جس وقت کہہ رہے ہیں تو حضور حیات ہے. ابھی وہ بھی یہی کہیں گا حضور جب کہہ رہے تھے تو وہ زندہ تھا نا، وہ تو تب کی بات ہے. آپ تو مرنے کے بعد کی بات کر رہے ہو نا، زندہ ثابت کر رہے ہیں آپ کو نبی کو. یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ نبی جب حیات تھے تب صحابہ سے کہہ رہے تھے فرشتے میرے سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، میں تمہارا درود سنتا ہوں، فرشتے پہنچاتے. صحابہ کو معلوم تھا وہاں بڑے آنے والے ہیں، تو صحابہ نے ہم پر احسان کیا. قالا قلت بعد الموت. ابو درداء کہتے ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا موت کے بعد بھی آپ درود سنیں گے؟ ابھی تو حیات ہے تو سن رہے ہو آقا، کیا موت کے بعد بھی درود آپ سنیں گے، پہنچایا جائیں گا؟ قالا وبعد الموت. کہا ہاں ہاں میری موت کے بعد بھی تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم السلام. اس لیے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، قبر نبی کے جسموں کو نہیں کھاتی. وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ. اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقائد اہل سنت کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کس کو مانے بھائی؟ وہابی کے عقیدے کو مانے کہ نبی کے عقیدے کو مانے؟ اور یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. کوئی مائک حلال ضعیف ثابت کر دے تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. کیا بات. اب ان صاحب کو پہلے سن لیجئے وہابی جی کو. دعا عبادت ہے، یا اللہ مدد اللہ کی عبادت ہے، اور یا غوث مدد غوث کی عبادت ہے، عبد القادر جیلانی کی عبادت ہے، یا علی مدد علی کی عبادت ہے، یا رسول اللہ مدد محمد کریم کی عبادت. یہ کہتے ہیں دعا عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. چلیے یہاں تک تو ہمیں حرج نہیں ہے، حالانکہ اس سے علمی گفتگو ہے کہ ہر جگہ لفظ دعا جو ہوتا ہے تدعونا کے لیے لفظ سے بنا ہے. تدعونا ہر جگہ پکارنے اور مدد کے لیے نہیں آتا ہے، بعض وقت عبادت کے لیے آتا ہے، بعض وقت پکارنے کے لیے آتا ہے. لیکن وہ ایک بحث اللہ کے چھوڑیے، توقع بھی نہیں ہے. دعا عبادت ہے. چلیے آگے سے. یا اللہ مدد اللہ کی عبادت ہے، اور یا غوث مدد غوث کی عبادت ہے، عبد القادر جیلانی کی عبادت ہے. یا اللہ مدد اللہ کی عبادت ہے. اور جب کہا یا رسول اللہ مدد تو کس کی عبادت ہو گئی؟
رسول کی عبادت کر دیا آپ نے، اور رسول کی عبادت کی تو آپ ہو گئے مشرک۔ یا غوث المدد، جب یا غوث المدد پکارا تو یہ غوث پاک کی عبادت ہوگی، اور غوث پاک کی عبادت کیا ہو گئی؟ شرک ہو گئی، کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ اور ایک انگریز کو دیکھ لو، انگریز کی اولاد ہے، یہ سن لیجیے نام، اب کیوں بولا میں نے اس کی سن لیجیے، نام یہ ڈاکٹر بلال فلپس، فلپس کمپنی کا پروڈکٹ ہے بھائی، لیکن آج تک ان کی جماعت میں نہیں کہا کہ یہ مولوی صاحب یہ فلپس کیا ہے۔ جب تمہارے یہاں فلپس بھی ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ ایک سیمسنگ بھی پیدا ہو جائے، مولانا سیمسنگ، پھر ایک مولانا ایل جی آ جائیں گے، پھر مولانا گودریج بھی آ سکتے ہیں، مولانا نوکیا بھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فلپس تو آ ہی گیا ان کے اپنے، بلال فلپس انگریز کی اولاد ہے۔ انگریزی میں فتویٰ کیا دیا سنیں، We say, Ya Allah. calling, we say یا اللہ۔ ہم جب بھی پکارتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ، ہم اللہ کو پکارتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بڑے توحید کے ٹھیکیدار ہیں، صحابہ سے زیادہ بڑے معاہدی ہیں۔ If you say Ya Rasulullah, you're involved in worshiping the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وی سے یا رسول اللہ، اگر آپ نے پکارا یا رسول اللہ، you are involved in the worship in the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا، آپ مشرک ہو گئے۔ شرک کا حیضہ اس جماعت میں۔ بیٹے نے باپ سے کہا، اتنا بڑا مشرک بن کر آیا، باپ نے بیٹے کو ڈانٹا، بیٹا ہم کو مت سکھا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، کہا بات توبہ کرو، مشرک ہوگا، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اتنے بڑے 2-4 اجتماع اٹینڈ نہیں کیے تو مفتی بن جاتے ہیں ان کے ہاں۔ سب سے پہلا فتویٰ مار باپ پہ ٹھوکتا ہے، امی تم بھی کافر مشرک، ابا جان تم بھی، بیٹا شراب چھڑانے بھیجا تھا جماعت میں، بیٹا کیا چھوڑ کر آیا گیا؟ پریشان تھے، بیٹا تو شراب پیتا تھا، بھیا سدھر کے آئیں گا، کیا چھوڑ کر آئے گا؟ تو مفتی بن کر آ گیا یار سیدھا۔ ہاں مشرک ہو گئے تو یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی 11ویں نہیں آ سے، کوئی 12ویں نہیں آ سے، سب باندھ، سب شعر شعر۔ اور پھر جیسی کہیں چل مولانا بریلی کے مولانا نہیں، 15 مولانا ہوتے، 15۔ تو کہتے ہیں کہ وی سے یا رسول اللہ، اگر آپ نے یا رسول اللہ کہا تو یو آر انوالوڈ دا ورشپنگ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا، آپ مشرک ہو گئے صاحب۔ اور پھر یہی نہیں، انہوں نے یہاں تک شرک کا فتویٰ بڑھا دیا۔ سن لیجیے اب بات نکلی ہے تو آگے چلیے آگے اور سن۔ That's why in the masjids where you see people like to put up these plates, ornate plates, it says Ya Allah, Ya Rasulullah, this is wrong. کہتے ہیں مسجد میں 2 پلیٹیں لگاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، ایک طرف لکھا ہوتا ہے یا اللہ، ایک طرف لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ۔ اٹ از رانگ، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اللہ کے برابر محمد کو لا کے رکھ دیا۔ یہ عقل کے فتوے دیتے، اور جب آپ بات کرو تو کہتے حدیث میں ہے کیا؟ تو نے کون سی حدیث کی بات کر لی ابھی؟ تو نے کون سی کتاب کا حوالہ دے دیا؟ تو نے کوئی کتاب کا حوالہ دیا کہ کسی حدیث میں آیا کہ رسول اللہ نے کہا دیکھو میرا نام اور اللہ کا نام ساتھ ساتھ مت رکھنا ورنہ مشرک ہو جاؤں گے، میرے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا؟ کہتے مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 پلیٹیں لگا دی جاتی ہے، 2 تختیاں لگا دی جاتی ہے، ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ، ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ۔ اٹ از رانگ، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہا اللہ کو رسول کے برابر کر دیا، رسول کو اللہ کے برابر کر دیا۔ ایک چھوٹا سا جواب دے کے گزر جاؤں گا، اور جواب جو ہے آپ کو دکھائی دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے، آپ نے کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا؟ کیا بات ہے؟ وہ کلمہ پڑھ کے آدمی مسلمان ہوتا ہے کہ اسلام پہ خارج ہوتا ہے؟ ایک غیر مسلم آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کیا پڑھاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ لفظ اللہ پہ ختم ہو گیا، یہ پہلا ٹکڑا۔ اور شروع کہاں سے ہوا؟ محمد رسول اللہ، محمد سے شروع ہوا۔ اللہ اور محمد ساتھ ساتھ ہے یا نہیں؟ بے شک، کیا بات ہے نا؟ دونوں کے درمیان میں کوئی وقفہ ہے، کوئی گیپ ہے، کوئی فل اسٹاپ پوائنٹ؟
کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کاما کچھ نہیں ہے۔ تو جب کلمہ توحید میں جس کو پڑھ کر آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے، جب اس کلمے میں رب نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہ کیا تو تختیوں میں کون ہوتا ہے جدا کرنے والا؟ تو ان کی عقلیں جو ہے سلب ہو گئی۔ لیکن بہرحال دونوں مولویوں کا نچوڑ یہ تھا کہ یا رسول اللہ کہا تو مشرک ہو گئے۔ Subscribe now and press the bell icon.